ایک بوڑھی پھٹے پرانے کپڑوں والی عورت پرتعش شادی ہال میں داخل ہوئی۔ سب نے اس بھکارن کو حیرت سے دیکھ کر ناک پر کپڑے رکھ لیے، کیونکہ وہاں ایک بہت بڑے صنعت کار وقار کی بیٹی کی شادی جسٹس شیرازی کے اکلوتے بیٹے سے ہو رہی تھی کہ اچانک نکاح کے وقت عورت زور سے دھاڑی۔ سیکیورٹی گارڈز اسے دھکے دینے لگے، مگر اس نے اپنے میلے کپڑوں میں چھپا ایک جھمکا دلہن ردا کے قدموں میں پھینکا اور ایسے الفاظ کہے کہ سب کی چیخیں نکل گئیں۔ شہر کے سب سے پرتعش اور معروف رائل ہیریٹیج ہال کی فضا میں اس وقت عطر، تازہ گلابوں اور عمارت کی ایک ایسی ملی جلی خوشبو رچی بسی تھی جو سانسوں کے ساتھ دل میں اترتی محسوس ہوتی تھی۔ یہ محض ایک شادی کی تقریب نہیں تھی، بلکہ شہر کے نامور بزنس ٹائکون اور صنعت کار سیٹھ وقار کی اکلوتی بیٹی ردا کی رخصتی کا وہ اہتمام تھا جسے دیکھنے کے لیے شہر کی اشرافیہ امڑ آئی تھی۔ ہال کی چھت سے لٹکتے ہوئے دیو ہیکل فانوس اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ روشن تھے، جن کی روشنی نیچے بیٹھے ہوئے ہیروں اور جواہرات سے لدے مہمانوں کو مزید چمکدار بنا رہی تھی۔ ہر طرف کہے تھے، مبارکبادوں کا شور تھا، اور ان سب کے درمیان سیٹھ وقار اپنی مہنگی ترین شیروانی میں ملبوس سینہ تانے ایسے کھڑے تھے جیسے آج انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا ہو۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی تمکنت اور فخر تھا جو صرف ان لوگوں کا خاصا ہوتا ہے جنہیں یقین ہو کہ دولت سے ہر خوشی خریدی جا سکتی ہے اور ہر منہ بند کروایا جا سکتا ہے۔ وقار صاحب ہر آنے والے مہمان کا استقبال ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کے لیے آج کا دن ان کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی ردا کی شادی شہر کے ریٹائرڈ اور انتہائی با اثر جج صاحب کے اکلوتے بیٹے فارغ سے کر رہے تھے۔ یہ رشتہ محض دو دلوں کا نہیں بلکہ دو طاقتور خاندانوں کا ملاپ تھا، جس کی منصوبہ بندی وقار سیٹھ نے برسوں پہلے کر لی تھی۔ مگر اس جگمگاتی روشنی اور خوشیوں کے طوفان سے ذرا دور اسٹیج کے بیچوں بیچ ردا بیٹھی تھی، وہ ردا جو سرخ رنگ کے کروڑوں روپے مالیت کے لہنگے میں ملبوس تھی اور جس کے زیورات کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ دنیا کی نظر میں وہ سب سے خوش نصیب لڑکی تھی جس کے پاس ماں باپ کا سایہ بھی تھا اور دولت کی ریل پیل بھی، مگر اس کے دل کا حال کچھ اور ہی تھا۔ وہ ظاہری طور پر مسکرا رہی تھی اپنی ماں بیگم سلمہ کو دیکھ کر جو اسے بڑی محبت سے نہار رہی تھی۔ وہ مطمئن ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے دل کے کسی گہرے خانے میں ایک عجیب سی چبھن تھی، ایک انجانی خلش جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ ردا کو بچپن سے ہی اپنے والدین سے بے پناہ محبت ملی تھی۔ بیگم سلمہ نے اسے پھولوں کی طرح پالا تھا، کبھی کانٹا بھی نہیں چبھنے دیا تھا۔ تو پھر آج رخصتی کے اس وقت جب اسے اپنی ماں کے گلے لگ کر صرف اداس ہونا چاہیے تھا، اسے ایک عجیب سا خوف اور بے چینی کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو؟ وہ بار بار اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی، جیسے وہاں کوئی بوجھ رکھا ہو جسے وہ ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ یہ خالی شاید خون کی وہ پکار تھی جو شعور سے ماورا ہوتی ہے۔ ردا کی نظریں بار بار ہال کے دروازے کی طرف اٹھتی، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ حالانکہ سب اپنے تو اس کے پاس تھے، اس کا باپ، اس کی ماں سلمہ، اس کا ہونے والا شوہر فارس، سب موجود تھے۔ پھر یہ کون سی کمی تھی جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی؟ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہہ نکلے، جو دیکھنے والوں کو رخصتی کے آنسو لگے۔ مگر ردا جانتی تھی کہ یہ آنسو کسی اور ہی درد کے گماز ہیں۔ یہ کسی بچھڑے ہوئے وجود کی یاد تھی جو اس کے لاشعور میں زندہ تھی۔ عین اسی وقت ہال کے انتہائی تاریک اور پچھلے حصے میں، جہاں بچا کچا کھانا پھینکنے والے ڈرم رکھے ہوئے تھے اور جہاں کی بو سے مہمانوں کو کراہیت آتی تھی، وہاں اندھیرے میں لپٹی ایک ایسی آنکھ جاگ رہی تھی جس میں نہ تو فانوس کی روشنی تھی اور نہ ہی کوئی خوشی، بلکہ وہاں صرف آنسوؤں کا ایک سمندر تھا جو طوفان بننے کے لیے مچل رہا تھا۔ یہ آنکھیں سکینہ کی تھیں، ایک 60 سالہ بوڑھی خاک روب جس کے چہرے پر جھریاں نہیں بلکہ زمانے کے دیے ہوئے وہ زخم تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ ناسور بن چکے تھے۔ اس کے کپڑے میلے تھے، پیروں میں ہوائی چپل ٹوٹی ہوئی تھی اور سر پر ایک ایسی چادر تھی جس کا رنگ میل اور دھوپ کی وجہ سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔
وہ دیوار کی اوٹ سے چھپ کر سیدھا اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں رضا دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سکینہ کی نظریں رضا کے چہرے پر اس طرح جمی ہوئی تھیں جیسے کوئی پیاسا صحرا میں پانی کی بوند کو دیکھتا ہے۔ اس کا دل سینے میں اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہیں اس کی دھڑکن کا شور باہر بینڈ باجے کی آواز کو دبا نہ دے۔ 20 سال، پورے 20 سال اس نے اس لمحے کا انتظار کیا تھا، وہ لمحہ جب وہ اپنی لختے جگر کو دلہن کے روپ میں دیکھے گی۔ مگر آج جب وہ لمحہ سامنے تھا تو اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور لبوں پر صرف دعائیں تھیں، یا شاید بد دعائیں، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھی ردا کو دیکھ کر سکینہ کا دل ممتا کے جذبات سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، اپنی بچی کو سینے سے لگانا چاہتی تھی، مگر وقار سیٹھ کا خوف اس کے پیروں کی زنجیر بنا ہوا تھا۔ نکاح کا وقت آ پہنچا۔ ہال میں موجود تمام مہمان اپنی کرسیوں پر براجمان ہو گئے۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھولا اور مائک میں اللہ کا نام لے کر خطبہ شروع کیا۔ فضا میں ایک مقدس خاموشی چھا گئی۔ ردا نے ایک نظر اپنی ماں سلمہ کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ بے چینی جو صبح سے اسے محسوس ہو رہی تھی اب وحشت میں بدل رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، کچھ بہت برا۔ مولوی صاحب کی آواز ہال میں گونجی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ردا کے ہونٹ کپ کپائے۔ وہ قبول ہے کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے، اور ٹھیک اسی لمحے ہال کے پچھلے دروازے سے ایک ایسی فلک شگاف اور دردناک چیخ ابھری جس نے وہاں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ نہیں، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ آواز نہیں تھی بلکہ ایک زخمی شیرنی کی دھاڑ تھی۔ ہزاروں لوگوں کے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی گردنیں بیک وقت پیچھے کی طرف مڑی۔ سیٹھ وقار کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ اس آواز کو پہچانتے تھے، ایک ایسی آواز جسے دبانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ وہاں دروازے پر سکینہ کھڑی تھی، ہانپتی ہوئی، بکھرے بالوں اور جنونی کیفیت کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ گارڈز جو اچانک اس افتاد پر بکھلا گئے تھے فوراً اس کی طرف لپکے۔ اور پاگل عورت، نکلو یہاں سے، تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ ایک گارڈ نے چلا کر کہا اور اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر سکینہ کے اندر آج نہ جانے کتنی ماؤں کی طاقت آ گئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور دیوانہ وار بھاگتی ہوئی مہمانوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھی۔ ردا نے اس عورت کو دیکھا، ایک میلی کچیلی بدحواس عورت جو اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ردا کو اس سے کراہیت نہیں آئی، اسے ڈر نہیں لگا، بلکہ اس کے دل میں ایک عجیب سا درد جاگا۔ وہی خلش جو اسے صبح سے بے چین کر رہی تھی اچانک شدت اختیار کر گئی۔ اسے لگا جیسے وہ اس آواز کو جانتی ہے، جیسے یہ چیخ اس کے اپنے اندر سے نکلی ہو۔ روکو اس کمبخت کو، جان سے مار دو اگر آگے بڑھی۔ میری عزت خاک میں ملا دی اس بھکارن نے۔ سیٹھ وقار دھاڑے، وہ تیزی سے اسٹیج سے نیچے اترے۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ سکینہ ان کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسٹیج کی سیڑھیوں پر قدم رکھتی، سیٹھ وقار نے پوری طاقت سے ایک زوردار تھپڑ سکینہ کے منہ پر مارا۔ چٹاک کی آواز پورے ہال میں گونج گئی۔ سکینہ ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر پڑی۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور پیشانی فرش سے ٹکرانے کی وجہ سے لہو لہان ہو گئی۔ خون کی ایک پتلی لکیر اس کے مٹی سے اٹے چہرے پر بہنے لگی۔ ردا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، بابا نہیں، یہ اس کی فطری نیکی تھی یا خون کا جوش، وہ خود نہیں جانتی تھی، مگر اسے اپنے باپ کا یہ عمل انتہائی ظالمانہ لگا۔ وہ آگے بڑھی تاکہ اپنے باپ کو روک سکے، مگر سلمہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ردا کی آنکھیں اس گری ہوئی عورت پر جمی تھی۔ اسے اس عورت کے بہتے خون میں اپنا آپ گھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سیٹھ وقار نے حقارت سے زمین پر پڑی سکینہ کی طرف دیکھا اور گارڈز کو حکم دیا، اٹھا کر باہر پھینکو اسے اور پولیس کو بلاؤ، اس نے میری بیٹی کی خوشی برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ گارڈز آگے بڑھے اور سکینہ کو
بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ سکینہ نے مزاحمت نہیں کی، اس نے مار کھائی، ذلیل ہوئی، مگر اس کی آنکھوں میں شکست نہیں تھی۔ اس نے اپنے خون آلود ہاتھوں سے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چیز نکالی۔ وہ ایک پرانا میلا کچیلا اور مٹی میں اٹا ہوا سونے کا جھمکا تھا۔ اس نے اپنی پوری جان لگا کر اس جھمکے کو ہوا میں اچھالا اور وہ جھمکا سیدھا جا کر ردا کے قدموں میں گرا۔ اپنی بیٹی کی رخصتی سے پہلے ذرا یہ تو دیکھ لو سیٹھ وقار، سکینہ نے زمین پر پڑے پڑے چیخ کر کہا۔ ردا کی نظریں اپنے قدموں میں پڑے اس جھمکے پر جم گئیں۔ ایک عجیب سی کشش نے اسے مجبور کیا۔ سلمیٰ بیگم کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ ردا سب کچھ بھول کر نیچے جھکی اور اس جھمکے کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے اس مٹی بھرے زیور کو صاف کیا، اس کے وجود میں ایک زلزلہ آ گیا۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا اور ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ وہ جھمکا، وہ کوئی عام جھمکا نہیں تھا۔ ردا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دائیں کان کو چھوا۔ وہاں بالکل ویسا ہی اسی ڈیزائن اور اسی بناوٹ کا جھمکا موجود تھا۔ ردا کو یاد آیا کہ سلمیٰ بیگم نے اسے بتایا تھا کہ یہ خاندانی جھمکے ہیں اور اس کا دوسرا جوڑا برسوں پہلے چوری ہو گیا تھا، مگر آج وہ کھویا ہوا ٹکڑا اس بھکارن کے پاس کہاں سے آیا؟ ردا کا دماغ چکرا گیا۔ سوالوں کی آندھی نے اسے گھیر لیا۔ اسے اس عورت سے نفرت محسوس ہونی چاہیے تھی کہ اس نے چوری کی ہوگی، مگر نفرت کے بجائے اس کے دل کی وہ خلش ایک یقین میں بدلنے لگی۔ ایک انجانا رشتہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ہال میں موت جیسی خاموشی چھا چکی تھی۔ سیٹھ وقار نے جب وہ جھمکا ردا کے ہاتھ میں دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جھمکا محض سونا نہیں بلکہ ایک ایسی داستان کا پہلا ورق ہے جو کھلی تو ان کی پوری سلطنت راکھ ہو جائے گی۔ سکینہ نے اپنی کوہنیوں کے بل خود کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر بہتے ہوئے خون اور آنسوؤں نے ایک خوفناک نقشہ بنا دیا۔ اس نے اپنی انگلی سیدھی سیٹھ وقار کی طرف اٹھائی۔ یہ انگلی کسی بندوق کی نالی سے زیادہ خطرناک تھی۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی آواز میں، جس میں درد اور انتقام دونوں شامل تھے، کہا، وقار صاحب، یہ جھمکا پہچانتے ہو نا؟ یہ اسی رات کا گواہ ہے جب تم نے میری دنیا اجاڑی تھی۔ میں نے 20 سال اپنی زبان کاٹ کر خاموشی کا زہر پیا، کیونکہ تم نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں بولی تو میری بچی کو مار دو گے، مگر آج تم میری اسی بچی کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور بھیج رہے ہو، وہ بھی اس جھوٹ کے ساتھ کہ وہ تمہاری بیٹی ہے۔ ردا یہ سن کر پتھر کی ہو گئی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ عورت اسے اپنی بیٹی کہہ رہی ہے؟ تو پھر سلمیٰ کون ہے؟ اور بابا اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ ردا نے سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو آنکھیں چرا رہے تھے۔ سکینہ نے گہرا سانس لیا اور پھر وہ بات کہی جس نے ہال کی چھت اڑا دی۔ آج 20 سال بعد میں اپنی امانت واپس لینے آئی ہوں وقار۔ یا تو مجھے میری بیٹی دے دو، مجھے میرا خون واپس کرو، ورنہ میں آج اس بھری محفل میں وہ راز کھول دوں گی جس کے لیے تم نے میرے شوہر کو مروایا اور میری زبان کاٹی تھی، وہ راز جو تمہاری جھوٹی شرافت کی کفن کو تار تار کر دے گا۔ فیصلہ تمہارا ہے، بیٹی دو گے یا اپنی بربادی کا تماشا دیکھو گے؟ سکینہ کی آواز گرج بن کر سیٹھ وقار کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دلہا فارس اور اس کے والد جج صاحب بھی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ردا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کبھی اپنے باپ کو دیکھتی اور کبھی اس لہو لہان عورت کو جو اسے اپنا خون کہہ رہی تھی۔ فضا میں اتنا تناؤ تھا کہ لگ رہا تھا ابھی کوئی دھماکہ ہوگا۔ سیٹھ وقار کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف امڈ آیا جو صرف مجرموں کی آنکھوں میں ہوتا ہے جب وہ پھانسی کے پھندے کو قریب دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی کا وہ موڑ تھا جہاں سب کی سانسیں اٹک گئی تھیں اور ردا کو اپنی شناخت کا شیش محل ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دل کی خلیج اب چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہی وہ سچ ہے جس سے وہ انجان تھی۔ یہ رہی کہانی کی دوسری قسط۔ آپ کی ہدایت کے مطابق اس میں ماضی کی دریچوں کو کھولا گیا ہے اور حال میں ایک سنسنی خیز موڑ شامل کیا گیا ہے۔ وقت تھم سا گیا تھا۔
سکینہ کی اس للکار نے وقار سیٹھ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ ہال میں موجود کوئی شخص کچھ سمجھ پاتا، سکینہ کی ویران آنکھیں خلا میں کہیں دور بھٹک گئیں۔ ان آنکھوں میں 20 سال پرانا وہ منظر لہرانے لگا جب اس کی دنیا اجڑی تھی۔ ماضی کا منظر، 20 سال قبل۔ یہ دسمبر کی ایک سرد اور طوفانی رات تھی۔ آسمان سے بارش نہیں بلکہ جیسے قہر برس رہا تھا۔ کچی بستی کے ایک چھوٹے سے بوسیدہ مکان میں اپنی 2 دن کی نومولود بچیوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ مکان کی چھت ٹپک رہی تھی اور ہر طرف غربت کا ننگا ناچ تھا، لیکن سکینہ اور اس کے شوہر اکرم کے لیے یہ جھونپڑی کسی محل سے کم نہیں تھی، کیونکہ ان کے گھر رحمتیں آئی تھیں۔ اکرم ایک دہاڑی دار مزدور تھا جس کے ہاتھوں میں چھالے اور آنکھوں میں خواب تھے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر ایسے مسکرا رہا تھا جیسے اسے کائنات کا خزانہ مل گیا ہو۔ تبھی اچانک دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی جس نے رات کے سکوت کو چیر کر رکھ دیا۔ اکرم نے چونک کر دروازہ کھولا تو سامنے بارش میں بھیگی ہوئی ایک لمبی سیاہ گاڑی کھڑی تھی اور اس کے آگے سیٹھ وقار کھڑے تھے، وہی وقار جو اس وقت شہر کا ایک ابھرتا ہوا صنعت کار تھا، اور اکرم اسی کی فیکٹری میں گودام کا چوکیدار تھا۔ وقار کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور اس کے ساتھ 2 مسلح گارڈز بھی تھے۔ سیٹھ صاحب، آپ یہاں اتنی رات گئے؟ اکرم نے گھبرا کر پوچھا۔ وقار بغیر اجازت اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی سکینہ کی گود میں موجود بچیوں پر جم گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک تھی۔ اس نے بنا کسی تمہید کے ایک بھرا ہوا بریف کیس اکرم کے سامنے میز پر پٹکا۔ اکرم، مجھے ایک بچی چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ اکرم اور سکینہ کو لگا جیسے ان کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا مطلب سیٹھ صاحب؟ اکرم کی آواز کانپ گئی۔ میری بیوی سلمیٰ کا بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، وہ صدمے سے پاگل ہو جائے گی۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ مجھے وارث چاہیے اکرم، اور تیری یہ بچی میری ضرورت پوری کر سکتی ہے۔ تیرے پاس تو 2 ہیں، ایک مجھے دے دو اور یہ خزانہ لے لو۔ وقار نے صفاقی سے کہا، اس بریف کیس میں 50 لاکھ ہیں۔ یہ رقم تیری 7 نسلوں کو غربت سے نکال دے گی۔ بس یہ بچی مجھے دے دو اور بھول جاؤ کہ یہ کبھی پیدا ہوئی تھی۔ سکینہ نے تڑپ کر اپنی بچیوں کو مزید بھینچ لیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ میرا خون ہے، یہ بکاؤ نہیں ہے۔ اپنی دولت اپنے پاس رکھو اور نکل جاؤ میرے گھر سے۔ 2 ہیں تو کیا ہوا، رب کی رحمتوں کا سودا کر لوں۔ سکینہ شیرنی کی طرح دھاڑی۔ اکرم بھی وقار کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو۔ سیٹھ، ہم غریب ضرور ہیں مگر بے غیرت نہیں، اولاد بیچی نہیں جاتی، آپ جا سکتے ہیں۔ وقار کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی جیب سے سگار نکال کر سلگایا اور دھواں اکرم کے منہ پر پھینکا۔ انکار؟ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے اکرم۔ اگر پیار سے نہیں مانو گے تو میں چھیننا بھی جانتا ہوں، اور یاد رکھنا، غریب کی عزت اور جان کی قیمت امیر کی جوتی کی نوک کے برابر ہوتی ہے۔ اس نے ایک اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے باہر سے پولیس کی موبائل سائرن بجاتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ انسپکٹر اسلم، جو وقار کا پالتو تھا، اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ہیروئن کے کچھ پیکٹس تھے۔ کیوں بے اکرم شرافت کا لبادہ اوڑھ کر گودام میں منشیات کا دھندا کرتا ہے، اور اب سیٹھ صاحب کے گھر میں چوری بھی کی؟ اکرم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ جھوٹ ہے، خدا کا خوف کرو انسپکٹر، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ چیخا، مگر پولیس والوں نے اسے دبوچ لیا۔ وقار نے اطمینان سے اکرم کے گھر کے کونے میں رکھے ٹرنک کی طرف اشارہ کیا۔ انسپکٹر نے ٹرنک کھولا اور وہاں سے وہ زیورات برآمد کر لیے جو وقار خود اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ دیکھو، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا چور۔ سکینہ اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، یہ بے گناہ ہے۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، مگر وقار نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ اکرم کو سپاہی گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے۔ بارش میں اکرم کی چیخیں آسمان ہلا رہی تھیں۔ سکینہ، میری بچی کو مت دینا، مر جانا مگر سودا مت کرنا۔ لیکن وقار نے سکینہ کے کان میں سرگوشی کی۔ دیکھ سکینہ، اس ملک کے قانون میں منشیات فروشی اور ڈکیتی کی سزا بہت سخت ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تھانے میں پولیس مقابلے میں نہ مارا جائے تو یہ بچی مجھے دے دو۔
میں اکرم کو زندہ چھوڑ دوں گا، ورنہ کل صبح تجھے اس کی لاش ملے گی، فیصلہ تیرا ہے۔ باہر اکرم کی دردناک چیخیں آ رہی تھیں، جیسے اسے گاڑی میں ڈالتے ہوئے مارا جا رہا ہو۔ ایک طرف شوہر کی زندگی تھی اور دوسری طرف جگر کا ٹکڑا، ایک عورت، ایک بیوی اور ایک ماں امتحان گاہ میں کھڑی تھی۔ ممتا ہار گئی، سہاگ جیت گیا۔ سکینہ نے کانپتے ہاتھوں سے آنسوؤں کی برسات میں اپنی 2 دن کی کلی اپنا خون وقار کی گود میں ڈال دیا۔ وقار نے جیت کی مسکراہٹ کے ساتھ بچی کو تھاما اور جاتے جاتے کہا، اگر کبھی زبان کھولی تو اکرم بھی جائے گا اور یہ بچی بھی۔ آج سے میری بیٹی ردا ہے اور تم صرف ایک لاوارث بکار ہے۔ گاڑی چلی گئی لیکن وقار نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اکرم کو جیل میں اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ 2 دن بعد ہی دم توڑ گیا، اور سکینہ کے پاس صرف اپنی بیٹی کی یاد اور وقار کے خلاف نفرت کی آگ رہ گئی۔ ماضی کی اس تکلیف دہ یاد کا جھونکا ختم ہوا تو سکینہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اب وہاں صرف انگارے دہک رہے تھے۔ وہ واپس اسی ہال میں تھی جہاں اس کی بیٹی ردا دلہن بنی کھڑی تھی، اور وقار سیٹھ خوف سے کانپ رہا تھا۔ 20 سال، سکینہ کی آواز بھاری ہو گئی۔ 20 سال تم نے مجھے میری بیٹی سے دور رکھا، مجھے دھمکاتے رہے کہ اگر میں قریب آئی تو ردا کو سچ بتا کر اسے صدمہ دے دو گے۔ آج قدرت مجھے یہاں لے آئی ہے۔ ردا کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن سیٹھ وقار کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، جو اس کے مجرم ہونے کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ فارس کے والد ریٹائرڈ جج شیر زمان صاحب آگے بڑھے۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ یہ کیا تماشا ہے وقار؟ یہ پاگل عورت کون ہے اور یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ سکینہ نے جج صاحب کی بات کاٹ دی۔ اس نے اپنے میلے کچیلے لباس کے اندر سے ایک مڑا توڑا پوسیدہ کاغذ نکالا۔ یہ کاغذ زرد پڑ چکا تھا، مگر اس پر لکھی تحریر اب بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ یہ لو ثبوت۔ سکینہ نے کاغذ لہرا کر جج صاحب کی طرف بڑھایا۔ یہ سول ہسپتال کی وہ پرچی ہے جس دن ردا پیدا ہوئی تھی۔ اس پر میرا نام لکھا ہے، وقت لکھا ہے، اور ردا کے پیر کے تلوے پر موجود اس پیدائشی نشان کا ذکر ہے جو صرف ایک ماں جانتی ہے۔ پڑھ لو جج صاحب، تم تو ثبوتوں پر فیصلہ کرتے ہو نا؟ ردا نے چونک کر اپنے پیر کی طرف دیکھا۔ اس کے سیدھے پیر کے تلوے پر واقعی ایک چھوٹا سا سیاہ نشان تھا جسے وہ ہمیشہ چھپاتی تھی۔ راز صرف اس کی ماں سلمہ کو پتا تھا، لیکن اس اجنبی عورت کو کیسے معلوم؟ جج شیر زمان نے وہ کاغذ سکینہ کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ انہوں نے اینک لگا کر اسے پڑھا۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ کاغذ پر درج تاریخ، وقت اور نشان کی تفصیلات سب سچ بیان کر رہی تھی۔ ہال میں موجود مہمان سرگوشیاں کرنے لگے۔ سیٹھ وقار کی خاموشی نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ جج صاحب نے کاغذ کو مٹھی میں بھیج دیا اور نفرت بھری نظروں سے ردا کی طرف دیکھا، پھر وقار کی طرف مڑے۔ تو یہ سچ ہے؟ تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ تم نے ایک بھکارن کی بیٹی، ایک کمین کی اولاد کا رشتہ میرے بیٹے فارس سے طے کیا۔ سیٹھ وقار نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ دیکھیں جج صاحب، خون تو پرورش سے بنتا ہے۔ میں نے اسے شہزادیوں کی طرح پالا ہے۔ پرورش خون نہیں بدل سکتی وقار۔ جج صاحب نے حقارت سے ردا کی طرف اشارہ کیا، جیسے وہ کوئی گندگی ہو۔ ہم سید گھرانے کے لوگ ہیں، ہمارا حسب نسب پاک ہے۔ ہم اپنے گھر میں کسی ایسی لڑکی کو بہو بنا کر نہیں لے جا سکتے جس کی ماں سڑکوں پر جھاڑو دیتی ہو اور جس کا باپ کوئی مجرم ہو۔ یہ رشتہ اسی وقت ختم سمجھو۔ ردا پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ آگے بڑھی۔ انکل، میرا کیا قصور ہے؟ میں تو… دور رہو۔ فارس نے ہاتھ اٹھا کر ردا کو روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں جو محبت تھی وہ ایک لمحے میں سرد مہری میں بدل گئی۔ میں اپنے خاندان کی عزت پر داغ نہیں لگا سکتا ردا، سوری۔ سلمہ بیگم دھاڑے مار کر رونے لگی، مگر جج صاحب نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا۔ چلو فارس، ایک لمحہ بھی اب یہاں رکنا ہماری توہین ہے۔ باراتیوں میں ہلچل مچ گئی، سب واپسی کے لیے مڑ گئے۔ ردا اسٹیج پر اکیلی کھڑی رہ گئی۔ اس کا سرخ جوڑا اب اسے کفن لگ رہا تھا۔ وہ حسرت سے فارس کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ سیٹھ وقار بت بنے کھڑے تھے۔ ان کی بنائی ہوئی جھوٹی عزت کی عمارت زمین بوس ہو چکی تھی۔ سکینہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی بربادی دیکھی۔
اس نے دیکھا کہ کیسے نام نہاد اشرافیہ نے اس کے خون کو ٹھکرا دیا۔ اس کے اندر کا لاوا پھر سے اگل پڑا۔ جو راز اس کے سینے میں دفن تھے وہ آج باہر آنے کو بےتاب تھے۔ بارات دروازے تک پہنچ چکی تھی جب سکینہ کی آواز نے انہیں پھر سے روک دیا۔ رک جاؤ جج شیر زمان۔ یہ آواز اتنی پراسرار اور بھاری تھی کہ جج صاحب کے قدم خود بخود رک گئے۔ وہ پلٹے۔ ان کے چہرے پر ناگواری تھی۔ سکینہ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو رونے سے زیادہ خوفناک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جج صاحب کے قریب آئی۔ اس بار اس کی نظریں وقار پر نہیں بلکہ سیدھی جج شیر زمان کی آنکھوں میں تھی۔ بڑے فخر سے ٹھکرایا ہے نا تم نے میری بیٹی کو؟ بڑے حسب نسب کے دعوے کر رہے تھے، سکینہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مگر جج صاحب، ذرا اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھو۔ ردا کو کمی کمین کہنے سے پہلے ذرا یہ تو سوچ دیتے کہ جسے تم اپنا بیٹا اپنا خون سمجھ کر ساتھ لے جا رہے ہو وہ دراصل ہے کون؟ کیونکہ تم تو اپنا بیٹا 18 سال پہلے کھو چکے تھے۔ جو آج یہ لڑکا تمہارے سامنے ہے یہ کس کی دی ہوئی خیرات ہے؟ ذرا سوچو۔ جج صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اپنی حد میں رہو عورت۔ ہال میں موجود ہر شخص کا سانس جیسے گلے میں اٹک گیا۔ سکینہ کی آنکھوں میں ایک ایسا طوفان موجزن تھا جو جج شیر زمان کی ماضی کی بنیادیں ہلانے والا تھا۔ جج صاحب جو ابھی تک اپنے حسب نسب کے تکبر میں رضا کو دھتکار رہے تھے، سکینہ کے الفاظ سن کر لرز گئے۔ سکینہ نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اپنی آواز کو ماضی کی ان تاریک گلیوں میں لے گئی جہاں درد، قربانی اور خون کا وہ حساب دفن تھا جو آج چکایا جانا تھا۔ اس نے کامتی ہوئی انگلی سے فارس کی طرف اشارہ کیا اور پھر جج صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنا شروع کیا۔ ہال کا منظر دھندلا گیا اور ماضی کا ایک اور بھیانک باب کھل گیا۔ یہ 18 سال پرانی بات ہے۔ سیٹھ وقار کے ہاتھوں اپنی پہلی بیٹی ردا کو کھونے اور شوہر کی دردناک موت کے بعد سکینہ اپنی دوسری جڑواں بیٹی سارہ کو سینے سے لگائے شہر کی ویران سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی۔ اس کے پاس نہ سر چھپانے کو چھت تھی اور نہ پیٹ بھرنے کو روٹی، مگر ایک خوف اسے سونے نہیں دیتا تھا کہ کہیں کوئی ظالم اس کی دوسری بچی کو بھی اس سے چھین نہ لے۔ وہ سارہ کو اپنے میلے دوپٹے میں چھپا کر رکھتی۔ راتیں فٹ پاتھ پر اور دن لوگوں کی دہلیزوں پر گزرتے۔ آخرکار قسمت اسے شہر کے پوش علاقے کے ایک عالیشان بنگلے تک لے آئی۔ یہ بنگلہ جج شیر زمان کا تھا جو ان دنوں سیشن جج تھے اور اپنے سخت فیصلوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ سکینہ کو وہاں خاکرو کی نوکری مل گئی اور اسے سرونٹ کوارٹر میں ایک چھوٹا سا کمرہ بھی مل گیا۔ سکینہ کے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا کہ اب وہ اور اس کی سارہ محفوظ تھے۔ ان دنوں فارس جو جج صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا تقریباً 5 سال کا تھا اور سارہ بھی اسی عمر کی تھی۔ فارس بنگلے کی 4 دیواری میں قید ایک تنہا شہزادہ تھا جسے ماں باپ کی مصروفیت نے کھلونوں کے درمیان اکیلا چھوڑ دیا تھا، جبکہ سارہ اپنی غربت کے باوجود زندگی سے بھرپور تھی۔ جلد ہی دونوں بچوں میں ایک انوکھی دوستی ہو گئی۔ امیر اور غریب کا فرق مٹ گیا۔ فارس اپنے قیمتی کھلونے چھوڑ کر سارہ کے ساتھ مٹی کے گھروندے بنانے میں خوشی محسوس کرتا۔ سکینہ دور بیٹھی کام کرتی ہوئی ان دونوں کو دیکھتی تو اس کے زخمی دل پر جیسے کوئی مرہم رکھ دیتا۔ اسے سارہ کی ہنسی میں اپنی کھوئی ہوئی ردا کی جھلک دکھائی دیتی۔ 2 سال یوں ہی سکون سے گزر گئے، مگر تقدیر کو سکینہ کا یہ مختصر سا سکون بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ دن آج بھی سکینہ کے حافظے میں کسی تپتے ہوئے لوہے کی طرح نقش تھا۔ جج شیر زمان نے حال ہی میں شہر کے ایک بڑے مافیا ڈان کے خلاف فیصلہ سنایا تھا اور انہیں دھمکیاں مل رہی تھیں۔ سیکیورٹی سخت تھی مگر موت اور حادثہ کب کسی پہرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس دوپہر سکینہ لان کی صفائی میں مصروف تھی۔ فارس اور سارہ گیٹ کے قریب کھیل رہے تھے۔ گیٹ کیپر اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ بچوں کی معصومیت انہیں کھیل کھیل میں بنگلے کے بڑے گیٹ سے باہر سڑک کنارے لے گئی جہاں فارس تتلی پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عین اسی لمحے ایک تیز رفتار کالے شیشوں والی وین وہاں آ کر رکی۔ ٹائروں کی چنگار سے سکینہ چونکی۔
اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کا خون جم گیا۔ وین سے 3 نقاب پوش مسلح آدمی نکلے اور انہوں نے فارس کو دبوچ لیا۔ فارس چیخا۔ سارا نے اپنی ننھی جان کی پرواہ کیے بغیر فارس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی اور اپنی پوری طاقت سے چلائی، ماں جی! سکینہ کے ہاتھ سے جھاڑو گر گئی۔ وہ دیوانہ وار گیٹ کی طرف بھاگی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اغوا کاروں نے سارا کو زور سے دھکا دیا اور فارس کو زبردستی گاڑی میں ڈال دیا۔ سارا سڑک پر گری اور اس کا ماتھا پتھر سے ٹکرایا۔ سکینہ جب گیٹ پر پہنچی تو گاڑی ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی جا رہی تھی اور سارا زمین پر پڑی رو رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سکینہ کو ایک فیصلہ کرنا تھا، ایک ماں کا فیصلہ یا ایک نمک خوار کا فیصلہ۔ اس کے سامنے اس کی اپنی بچی زخمی پڑی تھی، مگر اس کی نظروں کے سامنے وہ گاڑی تھی جس میں اس کے مالک کا اکلوتا سہارا اغوا ہو چکا تھا۔ سکینہ کے دماغ میں بجلی کندی۔ اسے لگا کہ سارا تو یہاں محفوظ ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں، وہ سنبھال لیں گے، مگر فارس کو اگر وہ لے گئے تو وہ کبھی واپس نہیں ملے گا۔ ممتا نے پھر سے قربانی کی چادر اوڑھ لی۔ سکینہ نے تڑپ کر سارا کی طرف دیکھا جو روتے ہوئے ہاتھ پھیلا کر اسے پکار رہی تھی، ماں مجھے مت چھوڑو۔ مگر سکینہ نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک رکشے والے کو روکا۔ وہ تقریباً چلتی ہوئی رکشے میں سوار ہوئی اور ڈرائیور کو چیخ کر کہا، اس گاڑی کا پیچھا کرو، میرا بچہ لے گئے وہ۔ رکشے والا اس کی حالت دیکھ کر گاڑی کے پیچھے لگ گیا۔ شہر کی گلیوں سے نکل کر وہ گاڑی ویرانے کی طرف مڑی۔ سکینہ کی نظریں گاڑی سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ آخر کار وہ گاڑی شہر سے دور ایک پرانے بند پڑے گودام کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ سکینہ نے رکشہ دور ہی رکوا دیا اور چھپتے چھپاتے جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ابھی سامنے گئی تو مار دی جائے گی۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا سوائے ممتا کے جذبے کے۔ وہ گودام کے پچھلے حصے میں ٹوٹی ہوئی دیوار کے سوراخ سے اندر جھانکی۔ وہاں 5 مسلح آدمی تھے اور فارس کو ایک کرسی کے ساتھ رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ بچہ خوف سے سہما ہوا رو رہا تھا اور وہ درندے کہے لگا رہے تھے کہ جج اب کیسے تڑپے گا۔ سکینہ وہیں جم گئی، ایک پل، 1 گھنٹہ نہیں بلکہ پورا 3 دن۔ 3 دن اور 3 راتیں سکینہ اس گودام کے باہر بھوکی پیاسی بنا سوئے پہرا دیتی رہی۔ اس کے لبوں پر پانی کا ایک قطرہ تک نہیں گیا۔ اس کا وجود کمزوری سے نڈھال تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو اپنے شکار کی طاق میں بیٹھی شیرنی کی ہوتی ہے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی۔ تیسری رات جب اغوا کاروں نے جشن منایا اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر سو گئے، صرف ایک پہرے دار جاگ رہا تھا جو اونگ رہا تھا۔ سکینہ نے اپنی زندگی کی بازی لگا دی۔ وہ بلی کے پیروں کی طرح دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ اس نے زمین سے ایک بھاری لوہے کی راڈ اٹھائی اور پوری طاقت سے اونگتے ہوئے پہرے دار کے سر پر دے ماری۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ سکینہ تیزی سے فارس کی طرف لپکی۔ بچے نے اسے دیکھ کر چیخنا چاہا، مگر سکینہ نے فوراً اپنا میلا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے جلدی جلدی فارس کی رسیاں کھولی۔ فارس بھوک اور خوف سے نڈھال تھا، وہ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ سکینہ نے اس 5 سال کے بچے کو اپنی کمزور کمر پر لادا جس میں 3 دن کی بھوک تھی اور پچھلے راستے سے نکل بھاگی۔ وہ کانٹوں بھرے راستوں، پتھریلی زمینوں اور اندھیروں میں میلوں پیدل چلی۔ اس کے پیر لہو لہان ہو گئے، کپڑے پھٹ گئے، سانس پھول گئی، مگر وہ رکی نہیں۔ اسے صرف جج صاحب کا چہرہ یاد تھا اور اپنا فرض۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ وہ بنگلے کے گیٹ پر پہنچی۔ جج شیر زمان اور ان کی بیگم فارس کے غم میں نیم مردہ ہو چکے تھے۔ پولیس ناکام ہو چکی تھی۔ جب سکینہ لڑکھڑاتی ہوئی فارس کو اٹھائے گیٹ سے داخل ہوئی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ بیگم صاحبہ دوڑ کر آئیں اور فارس کو سینے سے لگا لیا۔ جج صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ سکینہ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ سکینہ، تم نے میرے بچے کو موت کے منہ سے نکالا، میں تمہارا یہ احسان کیسے چکاؤں گا؟ سکینہ ہانپ رہی تھی۔ اس کا حلق کانٹوں کی طرح خشک تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔
اس نے ادھر ادھر دیکھا، سرور کوارٹر کی طرف، لان کی طرف، مگر وہاں خاموشی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جج صاحب، میری سارا کہاں ہے؟ سکینہ نے بمشکل پوچھا۔ اچانک وہاں موجود تمام ملازمین اور خود جج صاحب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی۔ خوشی کا ماحول ایک دم سوگوار ہو گیا۔ بیگم صاحبہ نے نظریں جھکا لی۔ سکینہ کا دل ڈوبنے لگا۔ بولو، میری بچی کہاں ہے؟ جب میں گئی تھی وہ یہی تھی، رو رہی تھی۔ بولو کہاں ہے وہ؟ سکینہ چیخی۔ تب پرانے ڈرائیور نے آگے بڑھ کر وہ خبر سنائی جس نے سکینہ کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے اندھیر کر دیا۔ سکینہ بہن، جس دن تم فارس بابا کے پیچھے گئی تھی، سارا تمہارے پیچھے روتی ہوئی سڑک پر بھاگی تھی۔ وہ بچی تھی، اسے ہوش نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے بیچ سڑک پر آ گئی اور ایک تیز رفتار ٹرک سے ڈرائیور کی آواز سن گئی۔ اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی۔ ہم نے اسے دفنا دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سکینہ کے منہ سے ایک ایسی فلک شگاف چیخ نکلی جس نے بنگلے کی دیواریں ہلا دی۔ وہ زمین پر گر پڑی اور اپنی چھاتی پیٹنے لگی۔ ہائے، میں لٹ گئی۔ میں نے دوسرے کے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی بچی کی قربانی دے دی۔ میں کیسی ماں ہوں؟ میں نے اسے روتا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھے پکارتی رہی اور میں چلی گئی۔ سکینہ کا بیان اتنا دردناک تھا کہ پتھر بھی رو پڑے۔ جج صاحب نے شرمندگی اور دکھ سے سر جھکا لیا۔ انہوں نے اپنا چیک بک نکالا اور ایک بھاری رقم کا چیک لکھ کر سکینہ کی طرف بڑھایا۔ سکینہ، ہم تمہاری بچی تو واپس نہیں لا سکتے، مگر یہ رقم رکھ لو، تم پوری زندگی آرام سے گزارو گی۔ سکینہ نے خون بار نظروں سے اس چیک کو دیکھا۔ اس نے جھپٹ کر وہ چیک جج صاحب کے ہاتھ سے لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان کے منہ پر دے مارے۔ رکھ لو اپنی یہ دولت۔ کیا تمہارے یہ کاغذ کے ٹکڑے میری سارا کی ایک مسکراہٹ واپس لا سکتے ہیں؟ کیا یہ میری بچی کی وہ آخری پکار خرید سکتے ہیں جو وہ مجھے دیتے ہوئے مری تھی؟ لعنت ہے ایسی دولت پر، اور لعنت ہے تم پر۔ سکینہ وہاں سے اٹھی، نیم پاگل حالت میں، بال نوچتی ہوئی۔ وہ اس بنگلے سے نکل گئی اور پھر کبھی کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ لاپتہ ہو گئی۔ اپنی دونوں بیٹیوں سے محروم ہو کر وہ زندہ لاش بن گئی تھی۔ حال میں واپس آتے ہیں۔ سکینہ نے اپنی بات ختم کی تو ہال میں موجود ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جج صاحب پسینے میں شرابور تھے اور ان کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ فارس جو اپنی زندگی کی حقیقت سن چکا تھا، پتھر کا ہو چکا تھا۔ سکینہ نے اپنی گیلی آنکھوں سے جج کو دیکھا اور کہا، جج شیر زمان، جس فارس کو تم آج اپنا وارث اور فخر کہتے ہو، اس کی زندگی میری سارا کے خون کی بھیک ہے۔ میری بیٹی سڑک پر کچلی گئی تاکہ تمہارا بیٹا زندہ رہ سکے، اور آج تم میری ہی کوکھ سے جنمی دوسری بیٹی ردا کو یہ کہہ کر ٹھکرا رہے ہو کہ وہ کم ذات ہے۔ اگر میری سارا کم ذات ہوتی تو اس کا خون اتنا سستا نہ ہوتا کہ تمہارے بیٹی کی جان بچا لیتا۔ بتاؤ جج صاحب، کس کا خون زیادہ قیمتی ہے؟ اس مزدور کا جس نے بیٹی دی، یا اس ماں کا جس نے بیٹی قربان کی؟ آج میرے قرض کا حساب چکاؤ، یا تو ردا کو قبول کرو یا پھر اعتراف کرو کہ تمہاری یہ ساری شان و شوکت ایک خاکروب عورت کے پیروں کی دھول ہے۔ جج صاحب کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ ان کی انا، ان کا غرور، سب سکینہ کے پیروں میں بکھر چکا تھا۔ وہ شکست خوردہ نظروں سے کبھی فارس کو دیکھتے تو کبھی ردا کو۔ قدرت نے آج انہیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا، جہاں کوئی دلیل کام نہیں آ سکتی تھی سوائے ندامت کے۔ ہال میں چھایا ہوا سکوت اب ایک ایسی بھاری اور گھٹن زدہ خاموشی میں بدل چکا تھا جس میں ہر شخص کو اپنے دل کی دھڑکن ہتھوڑے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ سکینہ کے الفاظ کسی آسمانی بجلی کی طرح گرے، جس نے جج شیر زمان کے خاندانی غرور اور سیٹھ وقار کی جھوٹی سلطنت کو ایک ہی لمحے میں خاکستر کر دیا۔
اسٹیج پر کھڑا فارس جو کچھ دیر پہلے تک اپنے حسب نسب کے غم میں ردا سے منہ موڑ رہا تھا، اب یوں ساکت تھا جیسے اس کے وجود سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب وہ 5 سال کا تھا، وہ اندھیرا گودام، وہ بھوک، وہ خوف، اور پھر وہ عورت جس نے اسے اپنی پیٹھ پر اٹھایا تھا۔ فارس کے ذہن کے پردے پر ایک دھندلی سی تصویر ابھری۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں اس عورت کی پیٹھ پر تھا تو اسے گرم لیسدار مادہ محسوس ہوا تھا۔ آج اسے سمجھ آیا کہ وہ اس عورت کے پسینے کے ساتھ بہنے والا وہ خون تھا جو اس کی پیروں سے رس رہا تھا، اور وہ چیخ، وہ سارا کی چیخ جو اس کے لاشعور میں کہیں دب گئی تھی، آج سکینہ کی آواز نے اس مردہ یاد کو زندہ کر دیا تھا۔ فارس کے جسم میں ایک لرزہ طاری ہوا۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا اور اپنی گیلی آنکھوں سے سامنے کھڑی اس میلی کچیلی لہو لہان عورت کو دیکھا جو محض ایک خاکروب نہیں تھی بلکہ اس کی دوسری ماں تھی، اس کی محسن تھی۔ اچانک فارس نے وہ کیا جس کی توقع وہاں موجود اشرافیہ میں سے کسی کو نہیں تھی۔ وہ شیروانی کے دامن کو جھٹکتا ہوا تیزی سے اسٹیج سے نیچے اترا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سکینہ کی طرف بڑھا۔ جج شیر زمان نے بکھلا کر پکارا، فارس رک جاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ لیکن فارس نے اپنے باپ کی آواز انسنی کر دی۔ وہ سیدھا سکینہ کے قدموں میں جا کر گرا۔ اس نے اپنے مہنگے لباس کی پرواہ کیے بغیر سکینہ کے گرد آلود اور زخمی پیروں کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، ماں جی مجھے معاف کر دیں، میں کتنا بدبخت ہوں کہ جس عورت نے اپنی سگی بیٹی کو میرے لیے قربان کر دیا، میں اسی کی دوسری بیٹی کو اس کی ذات کا طعنہ دے رہا تھا۔ میری رگوں میں دوڑنے والا یہ خون آپ کی سارا کا صدقہ ہے۔ میں آپ کا گناہ گار ہوں ماں جی، میں آپ کا مجرم ہوں۔ فارس کا یہ عمل ہال پر ایک بم کی طرح گرا۔ جج شیر زمان اپنی جگہ پر پتھر کے ہو گئے۔ ان کا بیٹا، ان کا غرور، ایک خاکروب کے قدموں میں بیٹھا معافی مانگ رہا تھا۔ فارس نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور سکینہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ نے سچ کہا تھا، اگر سارا کم ذات ہوتی تو اس کا خون اتنا قیمتی نہ ہوتا کہ مجھ جیسے امیر زادے کی جان خرید سکتا۔ آج میں اس محفل میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں شیر زمان کا بیٹا بعد میں ہوں، پہلے اس ماں کا قرض دار ہوں جس نے مجھے دوسری زندگی دی۔ سکینہ نے کانپتے ہاتھوں سے فارس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی ممتا جو برسوں سے تشنہ تھی آج سیراب ہو گئی، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اسٹیج پر کھڑی ردا کے اندر کا طوفان اب کناروں سے چھلک پڑا۔ اس نے اپنے کانوں سے وہ ہیرے کے جھمکے نوچ ڈالے، گلے سے کروڑوں کا ہار اتارا اور اسے زمین پر پٹک دیا۔ ان زیورات کے گرنے کی آواز ہال میں گونجی۔ ردا نے وقار سیٹھ کی طرف دیکھا جو اب خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، جیسے بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہے ہوں۔ بابا، ردا کی آواز میں درد اور نفرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ نہیں، میں آپ کو بابا نہیں کہہ سکتی، آپ ایک چور ہیں، ایک ظالم انسان ہیں۔ آپ نے صرف میری ماں سے مجھے نہیں چرایا بلکہ آپ نے میری شناخت چرائی، آپ نے مجھ سے میری بہن چھین لی۔ اگر میں آپ کے پاس نہ ہوتی تو شاید میں اور سارا ساتھ ہوتی، شاید وہ آج زندہ ہوتی۔ آپ کی اس دولت کی بنیاد میری ماں کی آہوں اور میرے باپ کے خون پر رکھی گئی ہے۔ ردا اسٹیج سے نیچے اتری۔ اس کا سرخ لہنگا فرش پر گھسٹ رہا تھا، مگر اس کی چال میں اب ایک عجیب سا وقار تھا۔ وہ سیدھی اپنی حقیقی ماں سکینہ کے پاس آئی۔ سلمیٰ بیگم روتے ہوئے اس کے پیچھے لگ گئی۔ ردا میری بچی، میں نے تمہیں سگی بیٹیوں کی طرح پالا ہے، مجھے مت چھوڑو۔ ردا رکی۔ اس نے نم آنکھوں سے سلمیٰ کو دیکھا اور نرمی سے کہا،
امی، آپ نے مجھے بہت پیار دیا، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، لیکن جس کوک نے مجھے جنم دیا اور جس ممتا نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی، آج اس کا حق مجھ پر سب سے زیادہ ہے۔ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، شوہر ہے، دولت ہے، مگر میری اس ماں کے پاس کچھ نہیں سوائے ان زخموں کے جو میرے اور آپ کے شوہر نے اسے دیے۔ رضا نے آگے بڑھ کر اپنی قیمتی شال سکینہ کے کندھوں پر ڈال دی اور اس کے گلے لگ گئی۔ 20 سال بعد دو بچھڑے وجود ایک ہو گئے۔ ہال میں موجود سخت دل لوگ بھی یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سکینہ نے اپنی بچی کو سینے سے لگایا تو اسے ایسا لگا جیسے اس کی کھوئی ہوئی سارا بھی اسے مل گئی ہو۔ اس نے رضا کے ماتھے کو چوما اور پھر جج شیر زمان کی طرف متوجہ ہوئی جو اب شکست خوردہ انداز میں کرسی پر ڈھہ چکے تھے۔ جج صاحب، دیکھ لیا تم نے؟ خون کی پکار کو دولت کی دیواریں نہیں روک سکتی۔ تم اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے نا؟ اب دیکھو تمہارا بیٹا کس کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ یہ ہے قدرت کا انصاف۔ تم نے میری بیٹی کو سڑک کی دھول سمجھا تھا، مگر اللہ نے آج اسی دھول کو تمہاری آنکھوں کا سرما بنا دیا۔ جج شیر زمان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان کی ساری عمر کی کمائی، ان کا روب، ان کا دبدبہ، سب آج ایک سچ کے سامنے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ وہ اٹھے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سکینہ کے پاس آئے۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ سکینہ بہن، میں ہار گیا، میں واقعی ہار گیا۔ میں نے قانون کی کتابیں تو بہت پڑھی، مگر انسانیت کا سبق آج تم نے مجھے پڑھایا۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی کوتاہی کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ وقار سیٹھ کی طرف مڑے جو اب پولیس کے آنے کے ڈر سے پچھلے دروازے کی طرف کھسک رہے تھے۔ وقار، رک جاؤ۔ جج صاحب کی آواز میں پرانی گرج واپس آ گئی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ آج فیصلہ اس ہال میں ہوگا، عدالت میں نہیں۔ تم نے 20 سال پہلے جو جرم کیا تھا اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ تم نے خستہ بستہ گھر اجاڑا، ایک معصوم بچی کی زندگی برباد کی۔ میں بطور جج اور بطور گواہ آج یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارے انجام تک پہنچاؤں گا۔ سیٹھ وقار گڑ گڑانے لگے، مگر وارث نے آگے بڑھ کر ان کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ نے میری ماں جیسی عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا نا؟ اب پولیس آپ کو بتائے گی کہ قانون کا ہاتھ کتنا لمبا ہوتا ہے۔ اسی وقت سائرن کی آوازیں گونجی۔ یہ وہ پولیس نہیں تھی جو وقار کی غلام تھی، بلکہ یہ شہر کے ایماندار آئی جی کی ٹیم تھی جسے فارس نے چپکے سے میسج کر دیا تھا۔ سیٹھ وقار کو ہتھکڑیاں لگ گئی۔ وہ شخص جو صبح تک شہر کا خدا بنا بیٹھا تھا، اب ذلیل ہو کر اپنے ہی مہمانوں کے سامنے لے جایا جا رہا تھا۔ سلمہ بیگم منہ چھپائے رو رہی تھی۔ انہیں اپنے شوہر کے کرتوتوں کا علم نہیں تھا، مگر آج وہ بھی اپنے شوہر کے گناہوں کے بوجھ تلے دب گئی تھی۔ اب ہال میں صرف سکینہ، ردا، فارس اور جج صاحب رہ گئے تھے۔ باقی مہمان جا چکے تھے۔ سکینہ نے ردا کا ہاتھ تھاما اور کہا، چل میری بچی، اب یہ محل ہمارا ٹھکانہ نہیں۔ ہمارے گھر کی چھت ٹپکتی ضرور ہے، مگر وہاں سکون کی نیند آتی ہے۔ وہ مڑنے لگی تو فارس نے راستہ روک لیا۔ نہیں ماں جی، اب آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ فارس نے ردا کا ہاتھ پکڑ کر اسے سکینہ کے ہاتھ میں دیا اور پھر جج صاحب کی طرف دیکھا۔ بابا، اگر آپ واقعی اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آج اسی وقت اسی ہال میں میرا نکاح ردا سے کرائیں، مگر سیٹھ وقار کی بیٹی کے طور پر نہیں، بلکہ سکینہ بی بی کی بیٹی کے طور پر۔ جج شیر زمان نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو فارس، یہی صحیح راستہ ہے۔ یہ بہو اب اس گھر کی رونق بنے گی، اور سکینہ بہن، آج سے تم ہمارے گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ سب سے بڑی بزرگ ہو۔ تمہارا مقام ہم سب سے اونچا ہے۔
سکینہ حیرت سے ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں انکار تھا۔ نہیں جج صاحب، ہم غریب لوگ ہیں۔ فارس نے بات کاٹ دی۔ امی، غربت وہ نہیں جو جیب میں ہو، غربت وہ ہے جو دل میں ہو، اور آپ دل کی امیر ترین عورت ہیں۔ میری سارا تو واپس نہیں آ سکتی، مگر ردا کو قبول کر کے آپ مجھے سکون دے سکتی ہیں۔ کیا آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیں گی؟ سکینہ نے ردا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ سکینہ کا دل پسیج گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ردا کا ہاتھ فارس کے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر اسی ہال میں جہاں کچھ دیر پہلے تک تکبر اور نمائش کا بازار گرم تھا، ایک سادہ اور پروقار نکاح ہوا، جس میں کوئی جہیز نہیں تھا، کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف آنسو تھے اور دعائیں تھیں۔ مولوی صاحب نے جب نکاح پڑھایا تو حق مہر میں فارس نے وہ چیک سکینہ کے قدموں میں رکھ دیا جو اس نے پھاڑ دیا تھا۔ نہیں، بلکہ اس نے کہا، میرا حق مہر یہ ہے کہ میں ساری زندگی سارا کے نام پر غریب بچوں کے لیے اسکول چلاؤں گا۔ رخصتی کا وقت آیا تو ردا کسی لیموزین میں نہیں بیٹھی، بلکہ فارس اسے اور سکینہ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر لے گیا۔ سیٹھ وقار جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے پہنچ گئے۔ ان کی دولت ضبط ہو گئی اور ان کا نام نشان عبرت بن گیا۔ سلمیٰ بیگم نے خلا لے لی اور اپنی باقی زندگی توبہ استغفار میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اکثر سکینہ سے ملنے آتی اور معافی مانگتی، اور سکینہ، جس کا دل سمندر کی طرح وسیع تھا، اس نے اسے بھی معاف کر دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ جج شیر زمان کے بنگلے میں اب سکینہ کا حکم چلتا۔ وہ اب جھاڑو نہیں دیتی تھی، بلکہ گھر کے صدر مقام پر بیٹھتی۔ فارس اور ردا اس کی خدمت کو اپنی عبادت سمجھتے۔ ان کے ہاں جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام سارہ رکھا گیا۔ جب سکینہ نے اس ننھی سارہ کو گود میں لیا تو اس کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اسے لگا جیسے اس کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی، اس کا قرض چک گیا تھا۔ قدرت نے اس سے ایک بیٹی لے کر پورا خاندان واپس کر دیا تھا، مگر وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی اور مسکرا کر کہتی، دیکھ سارہ، تیری قربانی نے کتنے گھر آباد کر دیے۔ تو مری نہیں میری بچی، تو آج بھی ان کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ کہانی صرف ایک بدلے کی نہیں تھی، بلکہ یہ اس حقیقت کی گواہی تھی کہ ممتا کا قرض دنیا کی کوئی دولت نہیں اتار سکتی، اور ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک دکھی ماں کی آہ اس کی سلطنت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔